میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردے کی دیوار ہوگی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردے کی دیوار ہوگی۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اور بھی واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس پوری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے، پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے، پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اب ان اعراف والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں، یعنی اہل اعراف جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل اعراف کا ذکر ہے۔ یہ اعراف والے کون لوگ ہیں؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جنت اور دوزخ والوں کے آپسی جو مکالمات ہیں اس کے ضمن میں ایک تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، البتہ یہ لوگ جنت کے امیدوار ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ اعراف والے کون لوگ ہیں؟ جنت اور دوزخ والوں کے آپسی مکالمات کا ذکر چل رہا تھا، لیکن اسی کے ضمن میں ایک تیسری بات یہ بھی بیان کر دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے، البتہ یہ لوگ جنت کے امیدوار ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اعراف کیا چیز ہے، اس کی وضاحت ہم سورہ حدید کی آیتوں میں، بلکہ جو دوسرا رکوع ہے پورا رکوع اسی سلسلے میں نازل ہوا ہے، تو اس کی تفصیلی وضاحت ہم سورہ حدید میں پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، یعنی میدان محشر میں جتنے بھی عوام ہیں اس عوام کے 3 گروہ ہیں۔ محشر میں تمام لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ نمبر 1 تو کھلے کفر کرنے والے مشرک، ان کو تو پل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا کفر کرنے والے مشرک ہیں، ان کو تو پل صراط پر گزرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ نمبر 2 مؤمنین، دوسرے مومنین، ان کے ساتھ ایمان کے نور کی روشنی ہوگی۔ نمبر 3 تیسرے منافقین ہیں، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے تھے، وہاں بھی یعنی آخرت میں بھی شروع میں لگے رہیں گے اور پل صراط پر چلنا شروع ہوں گے، اس وقت ایک سخت
اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی۔ مومنین جو لوگ ہیں اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے، اور منافقین پکار کر کہیں گے کہ بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو۔ جو منافقین ہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے، وہاں بھی یعنی آخرت میں بھی شروع میں لگے رہیں گے اور پل صراط پر چلنا شروع ہوں گے۔ اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی، ایک سخت اندھیری چھا جائے گی۔ مومنین اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے، اور منافقین پکار کر کہیں گے کہ بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والے کہے گا پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو۔ اب دیکھیے یہ جو ندا آئے گی کہ پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے، جس کے حاصل کرنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جی ہاں، جن لوگوں نے وہاں یعنی دنیا میں ایمان اور عمل کے ذریعے یہ روشنی حاصل نہیں کی، ان کو آج کی روشنی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب ہوگا، اور دروازے کے اندر جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سامنے ہوگی۔ اس مضمون کو سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یعنی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردے کی دیوار ہوگی، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، اور اعراف کے اوپر وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف کے اوپر کچھ مرد ہوں گے، پہچان لیں گے وہ ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ تو بہرحال یہ آیت وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اس کے بارے میں ابن جریر اور دوسرے مفسرین کی تحریر کے مطابق اس آیت میں لفظ حجاب سے مراد وہی حصار ہے جس کو سورہ حدید میں لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو سورہ حدید میں لفظ سور کہا گیا ہے۔ اس حصار، دیکھیے حصار کا مطلب ہوتا ہے بارڈر، روک تھام، گھیری ہوئی چیز۔ بہرحال اس حصار کے اوپری حصے کا نام، بالائی حصے کا نام اعراف ہے، کیونکہ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دور سے ہی ممتاز معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس تشریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے۔ اس حصار کے اوپری حصے کا نام اعراف ہے، کیونکہ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ دور سے وہ ممتاز معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس وضاحت اور تشریح سے معلوم ہوا کہ اس حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے، جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے، کہ اس جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دونوں طرف رہنے والوں کے مکالمات، بات چیت، اور دونوں طرف کے رہنے والوں سے یعنی اہل جہنم سے بھی اور اہل جنت سے بھی
مکالمات، بات چیت اور سوال و جواب کریں گے، یعنی یہ اعراف والے۔ اب آخر میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، اور اس درمیانی جگہ میں ان لوگوں کو روکے جانے کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور جو روایات ہیں بہت متعدد روایات ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو درمیانی جگہ میں کیوں روکا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں اور روایات متعدد ہیں، لیکن صحیح اور راجح مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات اور سیئات کے دونوں پلے، حسنات یعنی اچھائیاں، نیکیاں، اور برائیوں کے دونوں پلے میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے، یعنی ان کے جو نیک عمل ہیں اور برے اعمال ہیں دونوں کے دونوں میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے۔ اپنے احسانات، اپنے حسنات یعنی نیک اعمال، اعمال صالحہ کے ذریعے یہ لوگ جہنم سے تو نجات پالیں گے، لیکن سیئات اور گناہوں کی وجہ سے ابھی جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوا ہوگا، اور آخرکار رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت حذیفہ، ابن مسعود، ابن عباس اور دوسرے بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں ابن کثیر کیا کہتے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں معلوم کیا گیا، اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو وہ نجات پا گئے مگر جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے ان کو اعراف والی جگہ میں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ابھی تک جو گفتگو کا رخ تھا وہ اہل جنت کی طرف تھا، اب اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی اہل جہنم کی طرف تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی اہل جہنم کی طرف تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالمین کے ساتھ شامل نہ کریو۔ یعنی جنت کا نظارہ کرنے کے بعد اور جنتی لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد اہل اعراف کو جہنم کا منظر بھی دکھلایا جائے گا کہ اب ذرا ادھر بھی جہنمیوں کی حالت کا بھی نظارہ کر لو۔ یہ لوگ یعنی اعراف والے ابھی تک بین الخوف والرجا یعنی خوف اور امید کی کیفیت میں ہوں گے، یعنی انہیں جنت میں داخلے کی امید بھی ہوگی اور جہنم میں جھونکے جانے کا خوف بھی ہوگا، اس لیے جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کہیں گے اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں تمنائیں جاگ اٹھیں گی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی ان کے ساتھ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے۔ لیکن دوسری طرف جب اہل جہنم کی طرف ان کی نظر پڑے گی تو فریاد کریں گے اے پروردگار ہم پر رحم فرما، ہمارے اوپر مہربانی کا معاملہ فرما
اور ہمیں ان ظالمین کا ساتھی نہ بنائیو۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور پکاریں گے اہل اعراف، اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے تھے، ان کی نشانی سے کہیں گے کہ تمہیں کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت اور نہ وہ جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی اہل اعراف پکاریں گے، اہل اعراف اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے تھے، ان کی نشانی سے اہل اعراف کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی تمہاری جمعیت اور نہ وہ کچھ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اہل اعراف انہیں یاد دلائیں گے، انہیں جتلائیں گے کہ وہ تمہارے حاشیہ نشین دوست احباب، تمہارے لاؤ لشکر، تمہارا غرور، تمہارا تکبر، گھمنڈ، تمہارا جاہ و جلال، یہ سب کہاں گیا؟ اے ابو جہل یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور اے ولید بن مغیرہ یہ تیرا کیا انجام ہو گیا؟ تو بہرحال یہ جتلائیں گے کہ تمہاری جمعیت اور تمہارا لاؤ لشکر، حاشیہ نشین تمہارے دوست اور احباب، لاؤ لشکر، یہ سب کہاں گئے؟ آگے جو آیت نمبر 49 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں سے؟ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اہل اعراف کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی؟ مطلب یہ ہے، مطلب آیت کریمہ کی اس حصے کا یہ ہے کہ وہاں اصحاب اعراف کو جنت والوں میں، جو اہل جنت ہیں ان لوگوں میں فقراء صحابہ بھی نظر آئیں گے، وہاں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھیے جب حضرت بلال کا نام آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک فرحت سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا ایمان اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابسا، کہ اے اللہ کے رسول، جو تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، تو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی شہادت ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہیں، اور دو گواہ ہیں، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے۔ غلام سے مراد حضرت بلال اور آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وہاں اہل اعراف، اہل جنت میں فقراء بھی ان کو نظر آئیں گے، وہاں وہ حضرت بلال کو بھی دیکھیں گے، وہاں وہ حضرت صہیب رومی کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور حضرت یاسر پر بھی ان کی نظر پڑے گی، وہ حضرت عمر کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ چنانچہ بہرحال یہ اصحاب اعراف ان جنتیوں کی طرف، ان تمام صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے جہنمیوں سے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کسی طرح بھی ہم پر فضیلت نہیں دے سکتا؟ ظاہر ہے تمہارے خیال میں یہ لوگ مفلس تھے، یہ لوگ نادار تھے، غریب گھٹیا طبقے سے تعلق رکھتے تھے، گرے پڑے لوگ تھے، اور تم اس وقت ان کے مقابلے میں اپنی دولت، اپنی حیثیت
اور طاقت کے بل بوتے پر پکڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا ہے، یعنی اہل جنت سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جہنم والے آواز دیں گے۔ اب دیکھیے یہ تو اصحاب اعراف کا تذکرہ تھا، اب اہل جہنم جنت والوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ بہا دو، کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے یعنی اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، یعنی جنت کا پانی اور رزق، حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں اللہ نے کفر کرنے والوں پر۔ یعنی اہل جنت جواب دیں گے کہ ہم تو شاید یہ چیزیں تم لوگوں کو دینا بھی چاہتے، لیکن کیا کریں اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے جنت کی یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، لہٰذا یہ نعمتیں ہم تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے۔ بہرحال یہ 5 آیتیں سورہ الاعراف کی آج ہمارے سامنے آئیں، آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک یہ 5 آیتیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آئیں، آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک۔ آیت 46، 47 اور 48 میں اہل اعراف کی اہل جنت اور اہل دوزخ سے گفتگو، بات چیت، سوال و جواب کا بیان تھا، اور آیت 49 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اہل اعراف جہنمیوں کو مخاطب کر کے اہل جنت کے بارے میں، اہل جہنم کو مخاطب کریں گے، اہل جنت کے بارے میں کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں تم غریب، نادار، مفلس، گھٹیا طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھا کرتے تھے اور اپنی دولت اور طاقت پر اکڑا کرتے تھے، یہی ہیں وہ لوگ۔ اور آیت نمبر 50 میں یہ بات ہے کہ اہل جہنم جنتیوں سے کچھ پانی اور رزق مانگیں گے، لیکن جنت والے کہہ دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کفر کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ یہی آج کے درس اور آج کے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔